میں نے شازم لالا کا انتظام کر دیا ہے۔ وہ خود تو ساری عمر کنوارے رہتے اور ہماری زندگی بھی عذاب بنائے رکھتے، اس لیے میں نے اس کا رشتہ پکا کر دیا ہے۔ ذیشا نے لاؤنج میں کھڑے جوش سے اعلان کیا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ کس سے لالا کا رشتہ پکا کر دیا ہے تم نے؟ سامنے والے انکل کی بیٹی سے، جس نے چھت پر آسٹریلین طوطے پال رکھے ہیں۔ ارے وہ تو جھلی ہے۔ ہاں تو لالا کو کوئی جھلی ہی جھیل سکتی ہے، کوئی ہوش مند لڑکی ان کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے؟ ذیشا نے کندھے اچکاتے بے فکری سے کہا۔ اس کے لیے رشتہ مت ڈھونڈو، بے وقوف، وہ تمہارا شوہر ہے۔ نرمین نے ماتھا پیٹتے ہوئے کہا۔ ہے؟ یہ کب ہوا؟ وہ بے یقینی سے اپنی کزن کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھیں نرمین آپی، ٹھیک ہے آپ مجھ سے بری ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے فضول مذاق کریں۔ ابھی میرا ہارٹ فیل ہو جاتا تو؟ وہ غصے سے نرمین کو گھورتے ہوئے اس کے قریبی صوفے پر گری تھی، جس پر نرمین نے اپنے پاس بیٹھی ہوئی ماہین کو دیکھا تھا، اور وہ دونوں کھلکھلا کر ہنسی تھیں۔ دانت اندر کرو ورنہ میں توڑ کے رکھ دوں گی۔ تمہارا بھائی نہ ہوتا تو تمہارا رشتہ کرواتی میں شازم لالا کے ساتھ، پھر پتہ چلتا تمہیں۔ وہ منہ بناتی اس کی طرف تکیا اچھالتے ہوئے بولی تھی، اور اس کا پھینکا ہوا تکیا ماہین نے فوراً کیچ کیا تھا۔ کیوں نہ نرمین آج ہم اس رات سے پردہ اٹھا ہی دے؟ ہاں بالکل، میرا بھی یہی خیال ہے۔ آخر کب تک ہم اس سے حقیقت چھپائیں گے؟ وہ دونوں آپس میں بات کر رہی تھی اور ذیشا کا رنگ اڑا تھا۔ میں نے تم دونوں کا منہ توڑ دینا ہے، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ شرم نہیں آتی تم دونوں کو؟ وہ ہمارے لالا ہیں۔ ذیشا کو یہی لگ رہا تھا کہ یہ دونوں ابھی بھی اسے تنگ کر رہی ہے۔ تم لوگ جتنا مرضی ٹوپی ڈرامہ کر لو، میں تم دونوں کی باتوں پر ذرا بھی یقین نہیں کروں گی اور لالا کو بتاؤں گی، پھر دیکھنا وہ تم دونوں کے کیسے کان کھینچیں گے۔ پاگل لڑکی، بس کر دو۔ تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے ہم نے سوچا کہ اب ہم حقیقت سے پردہ اٹھا ہی دیں۔ جاؤ ماہین، سب کو بلا کر لاؤ۔ اور ماہین چھٹ سے کشن صوفے پر رکھتی بھاگی تھی، اور اگلے 5 منٹ کے اندر اندر لاؤنج میں گھر کے تمام خواتین آ کر جمع ہو گئی تھی۔ ماہین بیٹا، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ شہناز بیگم حیرانی سے بیٹی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ امی جان، اب کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ اب نہیں بتائیں گی تو کب بتائیں گی؟ وہ سامنے والے انکل کے ساتھ شازم لالا کا رشتہ طے کرتی پھر رہی ہے۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں ذیشا؟ نانو بھی اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی، کیونکہ ماہین نے ان کو جا کر یہ اطلاع دی تھی کہ آج ہم ذیشا کو حقیقت سے آگاہ کرنے والے ہیں، اور راحت بیگم تو کافی ٹائم سے سوچ رہی تھی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بچوں کو حقیقت سے آگاہ کر دیا جائے۔ نانو، میں کیا کرتی؟ آپ لوگ تو شازم لالا کے بارے میں کچھ سوچ ہی نہیں رہے، تو پھر میں نے سوچا میں ہی ان کا کوئی انتظام کر دوں، تو میں نے کر دیا۔ وہ صوفے پر آری ترچی لیٹی لاپرواہی سے بولی تھی۔ یہی وقت ہے امی اسے سچ بتانے کا، ورنہ اگلی دفعہ اس نے بارات سجا کر لے جانی ہے شازم لالا کی، اور ہم نے دیکھتے رہ جانا ہے۔ اس کی حرکتوں سے واقف تو ہیں آپ سب۔ ماہین نے بھی ٹانگ اڑائی تھی۔ پیچھے ہٹو تم سب۔ راحت بیگم نے لڑکیوں کو پیچھے کیا تھا اور ذیشا کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ نانو کے ساتھ آ کر بیٹھتے ہی ذیشا نے اپنا سر ان کی گود میں رکھا تھا۔ نانو دیکھیں، یہ سب لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ ارے کس کی جرت ہے جو میری شہزادی کو کوئی تنگ کرے؟ سب تم سے بہت پیار کرتے ہیں، تم سب کی لاڈلی جو ہوئی۔ راحت بیگم نے پیار سے اس کے بالوں کو سہلایا تھا۔ تمہیں پتہ ہے ذیشا، تم چھوٹی سی تھی جب میری گود میں آئی تھی، بالکل ننھی سی۔ تم اتنی پیاری تھی، دل کرتا تھا بس تمہیں گود میں لے کر دیکھتے ہی رہیں۔ یہ تو میں نے تمہیں بتایا تھا۔ تم 6 ماہ کی تھی جب تمہارے ماما اور بابا اس دنیا سے چلے گئے۔ جب تمہاری ماں ہسپتال کے بیڈ پر آخری سانسیں لے رہی تھی، تب بھی اسے تمہاری ہی فکر تھی۔ اس کے آخری الفاظ یہی تھے کہ اماں، میری ذیشا کا خیال رکھنا، اسے کبھی خود سے جدا نہ کرنا۔ اور میں بھلا اپنی چاند سی بیٹی کو کیوں خود سے جدا کرتی؟ میری اکلوتی لاڈوں سے پلی زینت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دن مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، مگر اپنے روپ میں وہ تمہیں مجھے سونپ گئی تھی، اور تمہیں میں نے ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کر رکھا۔ خدا گواہ ہے، تمہیں میں نے کبھی نواسی نہیں بلکہ بیٹی سمجھا ہے، اور اللہ لمبی زندگی دے میرے بیٹوں اور بہوؤں کو، جنہوں نے تمہیں مجھ سے زیادہ لاڈ لڈوائے۔ تمہیں پتہ ہے، جب تم اس گھر میں آئی، میرے سارے پوتوں میں تم سب سے زیادہ میری لاڈلی تھی، جبکہ تمہارے نانا کا شازم لاڈلا تھا۔ میری تم میں اور شازم میں ان کی جان بستی تھی، تو ہم دونوں نے ایک فیصلہ کیا تھا، تبھی کہ تمہارا اور شازم کا رشتہ طے کر دیتے ہیں۔ میں تو خیر بچوں کی اس طرح چھوٹی عمر میں رشتہ کرنے پر رضامند نہیں تھی، مگر تمہارے نانا وہ بہت ضدی تھے، ایک بات سوچ لیتے تو کر کے ہی رہتے۔ انہوں نے تمہارا اور شازم کا نکاح کر دیا تھا۔ تم 5 سال کی تھی تب اور شازم 9 سال کا تھا۔ تمہارے نانا کی ضد میں تمہارا نکاح تو ہو گیا،
مگر میں نے یہ شرط رکھی تھی کہ جب تک ذیشا اپنی پڑھائی مکمل نہیں کر لے گی ہم اس کو اس طرح کے کسی بھی ٹینشن میں نہیں ڈالیں گے۔ تم دونوں ایک ہی گھر میں رہتے تھے تو پھر سب نے ہی میری بات مان لی اور آج تک تمہیں کسی نے اس بارے میں نہیں بتایا۔ شاذم وہ جانتا ہے اس نکاح کے بارے میں، تمہیں لا علم میں رکھنا میں چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم پر وقت سے پہلے کسی بھی طرح کا کوئی بوجھ بھرے، مگر بیٹا اب تمہارا آخری سیمسٹر چل رہا ہے۔ تمہارے ماموں تنویر مجھ سے کتنی بار کہہ چکے ہیں، اب تمہیں اس حقیقت سے آگاہ کر دینا چاہیے کیونکہ ماشاءاللہ اب تم دونوں ہی شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہو۔ شاذم کو تو بالکل بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تم بتاؤ کیا کہتی ہو اس بارے میں؟ اور وہ تو حیرت سے آنکھیں پھاڑے نانی کو بولتے سن رہی تھی۔ پھر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان کی گود سے سر اٹھا کر ان کے سامنے بیٹھ جاتی۔ یہ تو کوما میں چلی گئی۔ ماہین نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا تھا اور اسے نانی کے برابر میں بٹھا دیا تھا۔ کیا ہوا ہے ذیشا بیٹا، تم خاموش کیوں ہو؟ اس نے سب کی طرف دیکھا تھا۔ شہناز بیگم اور کنیز بیگم اس کے دونوں ممانیاں اس کو مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کی باقی ساری کزنس بھی مسکرا رہی تھی۔ بہت کھوجنے پر بھی ذیشا کو ان کے چہروں سے سچ اور جھوٹ کا فرق محسوس نہیں ہوا تھا۔ نہیں نہیں، مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ پرینک کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں نا آپ مجھ سے، ہے نا؟ اچانک سے وہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ نانو ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے، ابھی آپ نے مجھے یہ کہانی سنائی ہے، مجھے پتا ہے آپ کو ماہی نے کہا ہوگا یہ مجھے تنگ کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتی رہتی ہے۔ وہ دوبارہ سے نانی کے قریب بیٹھی ان کے ہاتھ پکڑ گئی تھی۔ نہیں میری چندا، مذاق نہیں کر رہی ہوں، یہ حقیقت ہے۔ تب ماہین نے ارسا کو اشارہ کیا تھا اور وہ نانو کے کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ہاتھ میں ایک البم تھی۔ ارسا نے وہ ماہین کی طرف بڑھایا تھا۔ یہ دیکھو، اس میں تمہارے نکاح کا سارا فوٹو شوٹ ہے۔ اور ماہین نے وہ ڈائری اس کی طرف بڑھائی تھی، مگر ذیشا میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اس ڈائری کو کھول لیتی۔ آخر کار ماہین اس کے برابر بیٹھتے اسے تصویریں دکھانے لگی تھی۔ تصویریں تھی تو اسی کی، وہ ایک کے بعد ایک تصویر پلٹ کر دیکھتی جا رہی تھی اور آخری تصویر کے بعد اس نے ڈائری بند کر دی۔ وہ اری رنگت کے ساتھ منہ کھولے نانو کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے نانو؟ آپ لوگ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ شاذم لالا، وہ تو میرے لالا ہیں، ہم بچپن سے ان کو لالا کہتے آئے ہیں، اور جیسے ہی ماہین اور نرمین کے بھائی ہیں ویسے میرے بھی ہیں۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ نا میرے ساتھ کوئی بہت بڑا مذاق کر رہے ہیں۔ ممانی جان، آپ کو تو پتا ہے نا، اب آپ بتائیں مجھے یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہاں بیٹا، یہی سچ ہے، تم میرے شاذم کی بیوی ہو اور اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی ذیشا کہ تم ہمیشہ ہماری نظروں کے سامنے ہی رہو گی۔ تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہیں رخصت ہو کر کہیں اور نہیں جانا پڑے گا، ہمیشہ ہماری نظروں کے سامنے رہو گی۔ مگر ممانی جان، دیکھو بیٹا شاذم بہت اچھا لڑکا ہے اور وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا، وہ تمہارا خیال اتنا رکھتا ہے۔ میس بیگم اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا تھا اور اس سے پچکارتے ہوئے بولی تھی، خیال رکھتے ہیں وہ بھی شاذم لالا؟ ممانی جان پلیز مذاق تو نہ کریں۔ وہ اٹھ کر نانو کے پاس دوبارہ آ بیٹھی تھی۔ آپ نے اچھا نہیں کیا نانو میرے ساتھ، میری زندگی کی اتنی بڑی حقیقت سے آپ لوگوں نے مجھے بے خبر رکھا۔ بیٹا تمہارے لیے ہی ہم نے تمہیں اس خبر سے بے خبر رکھا تھا۔ اچھا چلو جاؤ، اب تم دونوں جا کر کچن میں دیکھو کھانا بنانا ہے کہ نہیں، سارے مرد آنے والے ہیں، تم لوگ یہاں بیٹھی باتیں بگاڑ رہی ہو۔ چلو اٹھو۔ راحت بیگم نے اپنی دونوں بہوؤں کو کچن میں بھیجا تھا اور ماں کے پیچھے نرمین بھی کچن میں چلی گئی تھی، جبکہ ماہین اور ارسا ذیشا کے ساتھ آ کر جڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ ماہین نے اس کے ہاتھ سے فوٹو البم لیا تھا اور وہ دونوں ہی تصویریں دیکھتے ہوئے زور و شور سے تبصرے کرنے میں مصروف تھی، جبکہ ذیشا کے تو ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ وہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس گھر کا سب سے خلوص اور بورنگ انسان اس کا شوہر ہو سکتا ہے۔ وہ تو چند منٹ شاذم کے ساتھ بڑی مشکل سے گزارتی تھی، پوری زندگی گزارنے کا سوچ کر اسے ہول اٹھ رہے تھے۔ اپنی طرف سے اس نے کتنا اچھا فیصلہ کیا تھا، اس نے سوچ لیا تھا وہ گھر والوں کو بھی منا لے گی کہ سامنے والے انکل کی بیٹی سے شاذم لالا کو بیاہ دے، مگر ہوا کیا تھا؟ وہ اپنے سر ہاتھوں پر گراتی افسردہ سی بیٹھی ہوئی تھی۔ راحت بیگم کے 3 بچے تھے، نصیر اور تنویر۔ تنویر کی 3 اولادیں تھیں، بڑا بیٹا شاذم، اس سے چھوٹی نرمین اور پھر ماہین تھی، جبکہ نصیر احمد کے بھی 3 بچے تھے، مگر اس کے 2 بیٹے تھے اور ایک بیٹی، بڑا بیٹا عاظم جس کے ساتھ نرمین کی منگنی طے تھی، اس سے چھوٹا صارم جس کے ساتھ ماہین کا رشتہ طے تھا۔
جبکہ ارسا ابھی تک پڑھ رہی تھی، مگر اس کی خالہ 2 3 بار آ کر اس کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ چکی تھی، مگر ابھی تک راحت بیگم نے ان کو کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا تھا۔ جبکہ ذیشا راحت بیگم کی اکلوتی بیٹی زینت کی بیٹی تھی اور وہ بچپن سے ہی اپنی نانوں کے پاس ہی رہتی تھی۔ راحت بیگم اور اس کی دونوں بہویں اور بیٹے ذیشا کے لاڈ اٹھانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے تھے۔ دیکھنے والے یہی سمجھتے تھے کہ ذیشا بھی نرمین، ماہین اور ارسا کی طرح ہی تنویر یا پھر نصیر احمد میں سے کسی کی بیٹی ہوگی، مگر جب ان کو پتہ چلتا کہ وہ ان کی بھانجی ہے تو سننے والے کو یقین نہیں آتا، کیونکہ چاروں لڑکیوں میں سے ذیشا سب سے زیادہ لاڈلی اور نخریلی تھی، اور اس کے نخرے اٹھانے میں ان کے دونوں ماموں پیش پیش تھے۔ یہاں تک کہ عاظم اور صارم بھی ذیشا کے لاڈ اپنی بہنوں سے زیادہ اٹھاتے تھے۔ چند مہینے پہلے گھر کے بڑوں نے بیٹھ کر عاظم اور صارم کے رشتے طے کر دیے تھے، جبکہ ذیشا کی ضد تھی کہ گھر میں گرینڈ فنکشن کرتے ہیں، منگنی نہیں تو نکاح کا فنکشن رکھ لیتے ہیں، مگر راحت بیگم یہ کہہ کے ٹال دیتی تھی کہ پہلے شازم کی شادی ہوگی، اس کے بعد ان دونوں کی شادیاں ہوں گی، کیونکہ شازم گھر کا بڑا بیٹا ہے تو اصولاً اس کا نمبر ہی پہلے بنتا ہے، تو پھر شازم لالا کی کر دیں شادی۔ بس میرے ساتھ جتنی بھی لڑکیاں پڑھتی ہیں سب کے بھائیوں کی یا بہنوں کی شادی ہو رہی ہے، اتنے مزے مزے کے کپڑے بناتی ہیں، اتنے شاندار فنکشن ہوتے ہیں ان کے، میں تو ان کی سٹوریز اور سٹیٹس دیکھ کر جل بن رہی ہوں۔ مجھے نہیں پتا نانو، ہمارے گھر میں بھی شادی رکھیں، آپ ایسا کریں شازم لالا کا رشتہ دیکھیں اور جلد سے جلد ان کو بیاہ دیں۔ شادیوں کا سیزن گزرتا جا رہا ہے، پھر آپ نے کہنا ہے کہ آگے گرمی آ رہی ہے، مجھے نہیں پتا، اس سیزن میں ہمارے گھر میں ایک ویڈنگ فنکشن ہونا چاہیے۔ اس کی عجیب ہی منطق تھی، سب لوگ ہی اس کی بات پر ہنس پڑے تھے۔ ارے بیٹا، اتنی جلدی تھوڑی نا شادی ہوتی ہے، پہلے رشتہ ڈھونڈنا ہوتا ہے، پھر بات پکی ہوتی ہے، پھر سب کچھ ہوتا ہے۔ ہاں تو جن کا رشتہ ہو گیا ہے ان کی کر دینا، اور یہ کہاں لکھا ہے کہ پہلے گھر کے بڑے بیٹے کی شادی ہوتی ہے، اس کے بعد چھوٹوں کا نمبر آتا ہے۔ عاظم لالا، آپ لوگ کیوں نہیں کچھ بول رہے؟ آپ کہیں نانوں سے کہ وہ آپ کی شادی پہلے کر دیں، وہ تمہاری طرح منہ پھٹ اور بدتمیز نہیں ہے، اب چپ کر کے کھانا کھاؤ۔ اور بھی کوئی ہے جو تمہاری طرح پٹر پٹر بولی جا رہی ہے؟ شیزا، تمہیں نا مجھے لگ رہا ہے میں نے لاڈ پیار میں زیادہ بگاڑ دیا ہے۔ راحت بیگم نے اب اسے بری طرح سے جھڑک دیا تھا، اور تو کوئی اسے کچھ کہتا نہیں تھا، مگر راحت بیگم اسے جھڑک کر چپ کروا دیا کرتی تھی۔ جی جی نانو، آپ کا بس صرف مجھ پر ہی چلتا ہے، آخر کب تک آپ مجھے چپ کرواتی رہیں گی؟ میں بتا رہی ہوں مامو جان آپ کو، آپ لوگ شازم لالا کا رشتہ دیکھیں، ورنہ میرے رشتہ دیکھ کر پکا بھی کر دینا ہے۔ تو ٹھیک ہے ذیشا بیٹا، آپ ایسا کریں، آپ شازم کا رشتہ دیکھیں اور پکا کر دیں، جہاں کہیں گی ہم وہاں اس کی شادی کرنے کو تیار ہیں۔ نصیر احمد نے بھانجی کو دیکھتے ہوئے بڑے سیریس انداز میں کہا تھا۔ راحت بیگم نے بیٹے کو گھورا تھا۔ ہاں، اب اسی بات کی کسر رہ گئی ہے، اس کا پتہ تو ہے تمہیں نصیر، یہ کیسی ہے، اس نے اگر سوچ لیا کہ شازم کا بیاہ کروانا ہے تو کروانا ہی ہے، تو یہ کہیں سے بھی لڑکی پکڑ کے لے آئے گی۔ اور ماہین بیٹا، وہ تم بتا رہی تھی نا تمہاری دوست کی بہن کی شادی ہے، ایسا کرو اسے لے جاؤ، اس کا تو شادیاں اٹینڈ کرنے کا شوق پورا ہو جائے۔ راحت بیگم کو اب غصہ آ گیا تھا، مگر وہ بھی اس کی ہی نواسی تھی، ان کے غصے کو رتی برابر بھی سیریس نہیں لیتی تھی۔ او سچ، یاد آیا، ماہین تمہاری دوست کی بڑی بہن کی شادی ہے نا؟ میرا خیال ہے تمہاری دوست کا رشتہ نہیں طے ہوا، تو شازم لالا کے ساتھ وہ کیسی رہے گی؟ اور شازم کو تو پانی پیتے اچھو لگ گیا تھا، جبکہ شہناز بیگم اور کنیز بیگم کے کھانا کھاتے ہاتھ رکے تھے اور وہ دونوں ہی منہ کھولے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ ذیشا، اب تمہاری آواز نہ آئے مجھے، چپ چاپ کھانا کھاؤ، دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے تم نے، بلکہ تم کھانا کھا چکی ہو، چلو اٹھو سب کے لیے چائے بنا کر لاؤ، کب سے گپے ہانک رہی ہو، تمہارا کھانے کا دل ہی نہیں ہے، ابھی شام میں تو پیزا اور فرائز منگوا کر ہر پہ ہے، تو اٹھو، ارسا تم بھی اٹھو، دونوں جاؤ جا کر چائے بنا کر لاؤ۔ راحت بیگم نے ذیشا اور ارسا دونوں کو وہاں سے اٹھا کر کچن میں بھیج دیا تھا۔ یار پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے نانوں کے ساتھ، پتہ نہیں ان کا کیوں نہیں دل کرتا اپنے پوتوں کی شادیاں دیکھنے کو۔ یار ذیشا، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ شادیاں کرنا تو بڑوں کا کام ہے نا، تم کیوں اتنا شازم لالا کے پیچھے پڑی ہوئی ہو؟ ارے دیکھو، شازم لالا کی شادی ہوگی تو پھر ہوگی ماہین اور نرمین کی، اور اس کے بعد کس کا نمبر آتا ہے؟ ذیشا کا۔ وہ کچن میں کھڑی اسے اصل بات بتا گئی تھی۔ اچھا، تو یوں کہو نا، یہ تمہیں شازم لالا کی شادی کی فکر نہیں بلکہ اپنی شادی کی فکر ہے۔ جتنی تم منہ پھٹ ہو، جا کر خود ہی نانوں سے کہہ دو چھوڑو باقی سب کو، ذیشا حیدر کے لیے رشتہ ڈھونڈے۔
ہاں، شاذم لالا سے 1 سال چھوٹے ہیں عازم لالا، ان کی شادی وہ ان سے پہلے کروا نہیں رہی اور میری کروا دیں گی۔ وہ منہ بناتی چولہا جلانے لگی تھی جبکہ ارسا نے دیشکی میں چائے کے لیے پانی رکھ کر چولہے کے اوپر رکھا تھا۔ اس کے بعد تو زیشا جیسے شاذم کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ وہ آئے دن روز کسی نہ کسی لڑکی کا پرپوزل لے کر نانو اور دونوں ممانیوں کے پاس پہنچی ہوتی تھی۔ اور تو اور اس کے پڑوس میں صداقت انکل کے بیٹے کا جس رشتہ کروانے والی نے رشتہ کروایا تھا اس تک وہ پہنچ گئی تھی اور اس سے وہ 3 4 لڑکیوں کی تصویریں بھی گھر لے آئی تھی۔ دیکھیں نانو، یہ 3 لڑکیاں ہیں، دیکھیں کتنی پیاری ہیں، مجھے تو تینوں ہی بڑی پیاری لگ رہی ہیں، مگر سلیکٹ تو ہم نے ایک ہی کرنی ہے نا۔ یہ دیکھیں، اس نے ایک ایک تصویر تینوں کو پکڑا دی تھی اور شہناز بیگم، کنیز بیگم، راحت بیگم تینوں ہی وہ تصویریں ہاتھ میں پکڑے کبھی تصویر کو دیکھتی تو کبھی ایک دوسرے کی طرف دیکھتی۔ نانو یہ دیکھیں، یہ کتنی پیاری لڑکی ہے نا، قد کاٹ بھی خوب ہے، شاذم لالا کے ساتھ پیاری بھی لگے گی۔ ارے نہیں زیشا، یہ تو بالکل سوکھی سی ہے، میرا شاذم تو خوب گبرو جوان ہے، اس کے ساتھ اس طرح کی لڑکی نہیں جچے گی۔ لیں، آج کل تو سمارٹ لڑکیوں کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے نانو، آپ کو نہیں پتا۔ ارے چھوڑو، مجھے نہیں کوئی سوکھی سری بہو لانی اپنے بیٹے کے لیے، مجھے تو بھرے پورے جسم والی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، جیسے کہ میری زیشا۔ نانو میں بھلا موٹی ہوں؟ میں تو اتنی سمارٹ ہوں، آپ بھی نا۔ آپ بتائیں ممانی جان، آپ کو یہ لڑکی کیسی لگی؟ وہ اب کی اپنی بڑی ممانی کے پاس گئی تھی۔ بیٹا لڑکی تو بڑی پیاری ہے مگر اس کا قد کافی چھوٹا ہے، شاذم کے ساتھ یہ جچے گی نہیں۔ انہوں نے بھی مسکراتے ہوئے زیشا کو جواب دے دیا اور زیشا کو ان کی مسکراہٹ تھوڑی عجیب لگی تھی مگر وہ سر جھٹکتی تصویر کی طرف متوجہ ہوئی۔ ارے ممانی جان، اتنی مین میک نکالیں گی نا تو پھر ہو گئی شاذم لالا کی شادی۔ اچھا آپ بتائیں، آپ کو یہ لڑکی کیسی لگی؟ وہ کنیز بیگم کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ زیشا لڑکی تو پیاری ہے مگر ہمیں جیسی شاذم کے لیے چاہیے ویسی نہیں ہے۔ وہ منہ کھولے حیرت سے ان 3 خواتین کو دیکھی جا رہی تھی جو مسکراتے ہوئے اس کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے ریشا کے سر پر سنگ اگائے ہوں۔ آپ لوگ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہی ہیں؟ اور اتنی پیاری لڑکیاں ہیں، ساری حد ہے، آپ لوگوں کے ناک پر تو ایک نہیں بیٹھ رہی۔ وہ ان کے ہاتھوں سے تصویریں لیتی اٹھ کر چلی گئی تھی اور اس کے جانے کے بعد شہناز بیگم اور کنیز بیگم کھل کر ہنسی تھی۔ اماں، میں تو کہتی ہوں اسے بتا دیں ورنہ اس نے کہیں نہ کہیں شاذم کی بات پکی کر دینی ہے۔ یہ مشورہ کنیز بیگم نے دیا تھا۔ ہاں بیٹا، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، میں چاہتی تو یہ تھی کہ اس کی ڈگری مکمل ہو جاتی پھر ہی ہم اسے بتاتے اور شادی کی کوئی تاریخ رکھ لیتے، مگر یہ جتنی اتاولی ہو رہی ہے نا مجھے نہیں لگتا یہ اپنی ڈگری مکمل کر پائے گی۔ راحت بیگم مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ چلو بیٹا، جاؤ تم دونوں بھی اب کچن میں کھانا بناؤ، میں نماز پڑھ لوں۔ اور چند ہی دن ہوئے تھے اب اس بات کو کہ اس دن وہ سامنے والے انکل کے گھر بریانی دینے کے بہانے پہنچ گئی تھی اور باتوں باتوں میں ان کی بیٹی کی شادی کا ذکر چھیڑ دیا تھا۔ انکل، آپ کو نہیں لگتا اب آپ کو آئینہ آپی کی شادی کر دینی چاہیے؟ دیکھیں نا، ویسے بھی اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ پڑھ کر انہوں نے اپنی حالت کیسے بنا لی ہے۔ وہ ناظم انکل کے کان کے پاس گھسی پھسر پھسر کر رہی تھی جبکہ سامنے ہی آئینہ کوئی موٹی سی کتاب لیے پڑھ رہی تھی۔ گاہے بگاہے وہ اپنا چشمہ ذرا سا نیچے کھسکا کر ان دونوں کو بھی دیکھ لیتی۔ انکل، میں تو کہتی ہوں اس کی شادی کر دیجئے، دیکھیں انہوں نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے، یہ چڑیا جیسا گھونسلہ، چہرے پر چہرے سے بھی بڑے سائز کا چشمہ اور حلیہ دیکھیں، شادی ہو جائے گی تو خود ہی ٹھیک بھی ہو جائے گی۔ ناظم انکل تو پہلے ہی بیٹی کی شادی کرنے میں اتاولے ہو رہے تھے مگر آئینہ تھی کہ مان ہی نہیں رہی تھی۔ ارے بیٹا، میں تو کب سے اسے کہہ رہا ہوں، یہی ہے کہ مان کے نہیں آ رہی، تم بات کرو اس سے اگر مان جائے تو۔ ارے بات کیا کرنی ہے، ان کا رشتہ پکا کریں، ہم اپنے شاذم لالا کے لیے لڑکی دیکھتے پھر رہے ہیں۔ آپ نے ہمارے شاذم لالا کو تو دیکھا ہوا ہے نا، اتنے سالوں سے آپ ہمارے گھر کے سامنے رہتے ہیں اور اگر آپ نے پھر بھی کچھ چھان بین کروانی ہے تو کروا لیں۔ میں تو کہتی ہوں شاذم لالا سے رشتہ پکا کریں، جھٹ منگنی پٹ بیاہ کر دیں گے۔ اور میرے خیال ہے کہ لالا جیسے ہیں نا، انہوں نے اس کا حلیہ خود ہی درست کروا لینا ہے۔ وہ آئینہ کو سخت نظروں سے گھورتے ہوئے انکل کو بتا رہی تھی اور ناظم صاحب حیرت سے اس پٹاخہ لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ بیٹا، رشتوں کی باتیں تو گھر کے بڑے کرتے ہیں نا، اور آپ کو کسی نے کہا ہے یہ بات کرنے کو؟ ارے انکل، مجھے ہی آپ گھر کی بڑی سمجھیں، میرے ماموں جان اور میری ممانیاں مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، میری کوئی بات نہیں ٹالتی اور نانوں کی تو میں ویسے ہی بڑی لاڈلی ہوں۔
آپ ہاں تو کریں، جب کہیں گے میں ان سب کو بھی اپنے ساتھ لے آؤں گی۔ تو بتائیں آپ کو منظور ہے؟ اور ناظم صاحب منہ کھولے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ بیٹا آپ ابھی گھر جائیں، ہم پھر اس بارے میں بات کریں گے۔ چلے ٹھیک ہے انکل، میں چلتی ہوں، اور آئینہ سے کہیے گا کہ بریانی والے برتن میں بعد میں لے جاؤں گی۔